اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور ہمارے دوسرے نبی ہیں۔ حابل علیہ السلام کے قتل کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی غمگین اور اداس رہنے لگے تھے۔ اولاد کا غم کافی تکلیف دہ چیز ہے، اوپر سے قابل کا دور گمراہی میں نکل جانا بھی ایک اذیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کا غم کچھ کم ہو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نہایت ہی نیک اور فرما بردار اولاد سے نوازے گا جو آپ کے بعد آپ کی امت کی رہنمائی کرے گا۔ حابل علیہ السلام کے قتل کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام دیکھنے میں ہو بہو اپنے والد آدم علیہ السلام کے جیسے تھے۔ آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حابل کے بدلے ایک اور نیک اولاد سے نوازا ہے، اسی لیے ان کا نام شیث رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ بیٹا حابل علیہ السلام کی طرح نیک اور فرما بردار تھا، جو آدم علیہ السلام کے قریب رہتا اور ان سے سب کچھ سیکھتا جاتا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام علوم اور طریقہ کار سیکھے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں بہت سی جانکاری فراہم کی، حتیٰ کہ قوم نوح پہ آنے والے سیلاب کے بارے میں بھی آگاہی دی، لیکن پھر بھی وہ آدم علیہ السلام جتنا علم حاصل نہ کر سکے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی دے دیا تھا، اسی لیے وہ تمام علماؤں سے بڑھ کے عالم تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے زندگی بھر آدم علیہ السلام سے سیکھا علم اپنی اولادوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے ان سے طرح طرح کی انفارمیشن، اسکلز، ٹیکنیکس حاصل کی۔ کہا جاتا ہے اوزار بنانا، حساب کتاب لگانا، کھیتی باڑی کرنا، جانوروں کو پالتو بنا کے پالنا، موسم کا حساب کتاب اور ہجرت کا ٹائم ٹیبل، تمام جانکاری شیث علیہ السلام کے ذریعے لوگوں میں عام ہوئی۔ وہ اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، پوتے، نواسے سب کی اصلاح کرتے رہے، یاد دہانی کراتے رہتے کہ شیطان کس طرح گھات میں بیٹھا ہے اور کس طرح وہ ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادوں کا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام سب کے امیر، سب کے امام تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے اور انہیں متحد رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کی اصلاح میں لگے رہتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر جب 105 سال کی ہوئی تو ان کی شادی جرتا بنت آدم سے ہوئی، جن سے ان کا پہلا بیٹا انس اور ایک بیٹی نمح پیدا ہوئے۔ انس کے علاوہ بھی مزید 32 بیٹے تھے۔ شیث علیہ السلام 912 سال تک زندہ رہے اور ان کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے مرنے سے پہلے ہی ان کو باقی تمام اولادوں کا امام، اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی بی بی حوا علیہ السلام بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اب تبلیغ کا کام انہی کو کرنا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے رہے اور اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہے۔ ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک نے 104 صحیفے نازل فرمائے اور اس میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں وہ تمام قوانین اور اصول و ضوابط موجود تھے جن سے انسانی زندگی منظم ہو سکے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت میں ایک خاص قانون تھا، ایک خاص حکم، وہ یہ کہ ان کی قوم کو منع کیا گیا تھا کہ وہ قابل کی قوم کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی میل ملاپ نہ رکھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد پہ نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے اس پہ پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال تک خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ یہ تعمیری کام آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی یہ توسیع کا کام جاری رہا۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام اپنی نبوت کے فرائض کو انجام دیتے رہے اور آپ اپنی اولادوں کو قابل کی اولادوں کی طرف جانے سے روکتے رہے۔ انہیں بار بار نصیحت کرتے رہے کہ تقوی کی روش اختیار کریں اور شیطان سے محتاط رہیں۔ وہیں دوسری جانب شیطان اپنی ترکیبوں میں لگا رہا۔
ابھی شیطان کا کام کافی مشکل تھا، کیونکہ اس وقت شیطان سے سب بخوبی واقف تھے، سب کو علم تھا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود نہیں، لہٰذا ان کو شرک میں مبتلا کرنا شیطان کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ قابل کی نسلوں پہ تو پھر بھی اس کا بس چلتا، پر شیس علیہ السلام کی قوم اس کے شر سے محفوظ تھی۔ موسیقی اور زنا کی شروعات۔ ہمیں معلوم ہے کہ قابل حابل علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کے بعد گھاٹی میں اتر گیا، اور وہاں اللہ نے اسے باکثرت اولادیں عطا کی، جیسے کونین، اراد، مہابیل، میتھیوسل، اور ایک طویل شجرہ ہے، اور ان سب کی عمریں لگ بھگ 800، 900، 1000 سال کے قریب تھی۔ اور قابل کی قوم کی تعداد قوم شیت سے کافی بڑھ گئی۔ کہا جاتا ہے انہی میں ایک شخص عابل نامی تھا، جس نے پہلی بار خیمہ بنا کے چھاؤں حاصل کی، اور ان میں کوئی لکڑی کا کام کرتا تو کوئی پتھر سے اوزار بناتا، کوئی کپڑے، کوئی سنگھار کا سامان تیار کرتا تو کوئی لوہے اور تانبے سے برتن اور ہتھیار بناتا۔ اولاد آدم اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف شیش علیہ السلام کی اولاد تھی جو پہاڑوں پہ اونچائی کی جانب آباد تھے، ان کی اولاد اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی، اور دوسری طرف قابل کی اولادیں تھیں جو نیچے وادیوں کی جانب آباد تھے، ایک نرم میدانی جگہ پہ۔ قابل کی اولادوں نے فتنہ اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فتنہ اور فساد مچاتے۔ ان میں سے اکثر شیطان کے ساتھی تھے، لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ کہا جاتا ہے کہ آزمائش کچھ یوں تھی کہ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، خوبصورت تھے، پر ان کی عورتیں سانولی رنگت کی تھیں، جبکہ وادیوں میں بسنے والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مرد سانولے تھے۔ لہٰذا اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں میدانی زمین والوں کے پاس آیا، اور ایک شخص جو کہ لوہار تھا اس کا غلام بن گیا، اس کے ساتھ مل کے اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے ایک بانسری ایجاد کی اور اسے بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پہ اس کی طرف کھینچے آنے لگے۔ پھر اس نے ڈھول بنایا، پھر اس نے باجا بنایا، اس طرح الگ الگ میوزیکل انسٹرومنٹس کو وہ وجود میں لے آیا۔ لوگ کافی متاثر ہوئے، انہوں نے ایسی آوازیں پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جن کو سنتے ہی ان کے مزاج، ان کے جذبات، ان کی فیلنگز بدل جاتی۔ لوگوں نے ان مدھر دھنوں پہ تھوڑا تھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیا، مطلب ایک ڈانس شروع ہو گیا۔ اب شیطان کو اپنی کامیابی دکھائی دینے لگی، دن بدن وہ بھیڑ بڑھنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک خاص شام کا وقت ہفتے کی رات کا مقرر کیا۔ اس وقت خاص ہجوم نوجوانوں کا جمع ہوتا اور تماشا اپنے عروج پہ ہوتا۔ علماؤں کے مطابق یہ شیطانی روایت آج تک کنٹینیو ہے۔ ایک دن حسب معمول میلے کا انتظام ہوا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں شامل تھے کہ اتفاقاً وہاں سے قوم شیس کے ایک فرد کا گزر ہوا۔ اس نے جب نیچے سے ان آوازوں کو سنا تو ان کے پیچھے پیچھے اس محفل تک جا پہنچا، اور جب وہاں جا کے اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے قبیلے واپس جا کر یہ ذکر اپنے قبیلے والوں سے کیا اور ان کو بتایا کہ وہ لوگ کتنے ہوشیار ہیں، ایڈوانسڈ، سویلائزڈ ہیں، ان کے پاس نئی ایجادات ہیں، اور ان کی عورتیں تو بالکل کمال کی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کی ایک جماعت کو ڈرتے ڈرتے کنونس کیا، اور وہ ٹولہ چھپ چھپا کے ان کی محفلوں میں شامل ہو گیا۔ جب وہاں کی عورتوں کی نگاہ ان حسین مردوں پہ پڑی تو وہ ان کو لبھانے کے لیے بناؤ سنگھار، فیشن کرنے لگی تاکہ انہیں اپنی جانب اٹریکٹ کریں، اور وہ مرد آہستہ آہستہ ان کے قریب جانے لگے۔ ہر ہفتے پہاڑ سے اتر کے آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس طرح مردوں اور عورتوں میں میل ملاپ بڑھتا گیا۔ ان لوگوں نے تبرج شروع کر دیا، مطلب خود کو ایسے ڈریس اپ کرنا یا ایکٹ کرنا کہ سامنے والا متاثر ہو۔ مینز دے اسٹارٹڈ فلرٹنگ ود ایچ ادر۔ وہ اللہ کے احکامات کو بھول گئے اور بدکاری اور زناکاری عام ہونے لگی، جبکہ شیس علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ ان تمام کاموں سے انہیں روکتے رہے، پر یہ لوگ باز نہ آئے، اور اسی کا اشارہ آتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور مت نکلو بن سنور کے پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پرانے زمانے کی جہالت سے مراد قوم شیس کی جہالت ہے۔
کیونکہ وہ اس طرح بناؤ سنگھار کرتے تاکہ دوسرے لوگ ان کی جانب راغب ہو۔ شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے پر یہ لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم میں بہت ہی تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابل کی قوم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انس کو اپنا جانشین بنایا اور تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے، اور اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ آپ کو آپ کے والد کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ ہسٹورینز کے مطابق طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ دیا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ واللہ عالم۔ آپ کے 3 مشہور مزار ہیں، ایک بیت المقدس میں، ایک لبنان میں موجود ہے اور ایک عراق میں جسے داعش نے منہدم کر دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے وارث انس اپنے والد کے بتائے رستے پہ ہی چلتے رہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کنان اور پھر ان کے بیٹے محلیل نائب بنے، جنہیں پرشینز 7 خطوں کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملہیل وہ شخص ہیں جنہوں نے شروعاتی شہروں کی بنیاد رکھی اور قلعوں کی تعمیر کروائی۔ مشہور قدیمی شہر بیبیلون کا آغاز کرنے والے بھی وہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی اور کئی عرصے تک حکومت کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جرود نے لی، جن کے گھر حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جن کو انوک بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ شیطان بہت چالاک اور ہوشیار ہے، وہ آپ کو بڑے طریقے سے رفتہ رفتہ گمراہی میں جھونک دیتا ہے۔ قوم شیس کو پہلے صرف یہ اعتراض تھا کہ آخر ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے کزنز، اپنے رشتہ داروں سے کیوں نہ ملیں، اور آخر اس میں برائی کیا ہے۔ پہلی غلطی جب وہ قوم قابل کی جانب بڑھے جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا۔ جب وہ لوگ موسیقی کی دھن پہ اس کی جانب بڑھنے لگے تو ان لوگوں کو اندازہ تک نہ تھا کہ یہ رستہ انہیں فحاشی اور بدکاری کی جانب لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔